لیلۃ القدر میں جس دن تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا، رب تعالیٰ عز و جل اس دن لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کا، تمہاری موت کا، تمہارے رزق کا، تمہاری اولاد کا۔ غرض یہ کہ ہر بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور تم یہ کہ جھولو، تقریر سنو، شربت پیو، جوس پیو، چائے پیو، یہ وقت برباد کرو۔ نصیحت کے نام پر راستہ ناپنے میں اگر ہم گزار دیں، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیقہ کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے وہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا فقولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بخشش کی دعا کرو کہ پروردگار تو بخشش کو پسند کرتا ہے، میں اللہ سے دعا کر لوں پروردگار عالم خوشبختوں میں میرا نام لکھ دے۔ پروردگار عالم اگر بدبختوں میں میرا نام لکھا ہے تو اس رات تو فیصلہ کرتا ہے، اے میرے رب آج تک جو بدبختی میرے اندر غالب آئی ہے اس بدبختی کو ختم کر دے اور نیک بختوں میں، سعید لوگوں میں میرا شمار کر۔ لوگوں کو ہم کہتے ہیں بدعت 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 بدعت، اگر لوگوں کی طرح، دوسروں کی مساجد کی طرح ہماری مساجد میں یہ عبادت والی رات میں پوری رات جو ہے سحر تک تقاریر میں گزر جائے تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً یہ میری بات بہت سارے لوگوں کو پسند، لیکن ایک مدت سے میں وہی کہتا آ رہا ہوں اور وہی کہوں گا کہ اس رات کو تماشا نہ بنایا جائے۔ یہ رات کھانے پینے والی نہیں ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات قیام کی رات ہے، یہ رات رکوع کی رات ہے، یہ رات سجود کی رات ہے، یہ رات تلاوت کی رات ہے، یہ رات دعا کی رات ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اسی رات کو لوگ آتے ہیں، دوسری راتوں میں نہیں آتے ہیں۔ تو جمعہ میں لوگ آتے ہیں، 2 گھنٹے جمعہ میں بٹھا کے پھنسا دو لوگوں کو، 2-3 گھنٹے تقریر کرو بھیا، 3 4 گھنٹے جمعہ میں بھی تقریر کرو۔ جمعہ میں لوگ آتے ہیں کسی طرح، خطبہ کے آخر تک تو آتے ہی آتے ہیں کسی نہ کسی طرح، تو دیکھ رہے ہو کہ خطبہ کے آخر تک آ رہا ہے تو لگا دو اس میں اور 1 گھنٹہ بڑھا دو۔ بھائی بات درس کی، تدریس کی، واعظ کی، نصیحت کی ہے، سب سے بہترین پلیٹ فارم نصیحت کے لیے یہ جمعہ ہے۔ اس سے بڑی کوئی کانفرنس نہیں، اس سے بڑا کوئی جلسہ نہیں۔ یہ عظیم رات میری قسمت کا، میری تقدیر کا، میرے نصیب کا، میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر لوں پروردگار عالم خوشبختوں میں میرا نام لکھ دے۔ پروردگار عالم اگر بدبختوں میں میرا نام لکھا ہے تو اس رات تو فیصلہ کرتا ہے، اے میرے رب آج تک جو بدبختی میرے اندر غالب آئی ہے اس بدبختی کو ختم کر دے اور نیک بختوں میں، سعید لوگوں میں میرا شمار کر۔ 1 سیکنڈ کی قیمت کئی گھنٹے ہے، 200-2300 گھنٹے سے زائد اگر اس کی قیمت ہے، اور اتنی بھاری بھرکم قیمتی اگر نعمت ہم یوں ہی ضائع کر دیے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سوچنا چاہیے خاص طور سے ان لوگوں کو جو کتاب و سنت کے حامل و عامل ہیں اور دنیا تک کتاب و سنت کے پیغامبر کہلاتے ہیں، دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ بہرحال نہ یہ میرا کوئی ذاتی نظریہ ہے، بلکہ دین اسلام میں جو میں نے تھوڑا کچھ سمجھا ہے وہ ہے، قرآن و حدیث میں جو میں نے کچھ سمجھا ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ تو رحمتوں والی، مغفرتوں والی یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک مالک القدوس رب الودود نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان ایام میں داخل فرمایا ہے جو اس کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اور بندوں کے لیے انتہائی کارآمد اور مفید ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کے یہ 25ویں روزے تک صحیح سلامت زندہ اور تابندہ رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا مل جانا کتنا عظیم اور کس قدر سود مند ہے آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ رمضان المبارک کا بیشتر حصہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بہت سارے تقاضے رکھتے ہیں، بہت سارے تقاضے رکھتے ہیں، بہت ساری مانگ ہوتی ہے، اور وہ مانگ یہ ہے کہ جس بندے کو یہ مقدس اور مبارک مہینہ مل گیا، کیا اس نے اس کی قدر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالیہ کے مطابق کہ جب جبریل امین آئے اور آپ نے منبر رسول پر 3 بار آمین آمین کہا، تو ان میں سے ایک وہ شخص تھا، صحابہ اکرام نے پوچھا بعد میں کہ آپ نے آمین 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 کیوں کہی؟ مسئلہ کیا تھا؟ ہمیں یہ کوڈ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ بات تو کچھ سنائی دیا ہی نہیں، ہم نے سنا ہی نہیں، صرف آمین سنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ جبریل امین آئے اور کہا کہ جس آدمی کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ مل گیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کرائی تو جہنم کی گہری کھائی میں وہ گرتا چلا جائے۔ تو میں نے آمین کہہ دیا۔ اب رمضان المبارک کا یہ مہینہ مل گیا
اور ہم نے کھیل کود تماشا اور ادھر ادھر اپنے اوقات کو ضائع کر دیا اور اس قدر عظیم آفر کو ہم نے ٹھکرا دیا، اپنی مغفرت نہیں کرائی، تو اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا۔ میں سے ایک اور بات تھی جس پر آپ نے آمین کہی تھی، ایک یہ بھی تھی کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، جس نے اپنے والدین کو پایا اور پھر اس کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا، والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا، اس کا بھی ستیہ ناش ہو، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم کی گہری کھائی ہو۔ تو میں نے آمین کہہ دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ رمضان کا مبارک مہینہ پایا، مغفرت نہیں کرائی، ماں باپ کو پایا، اپنی بخشش نہیں کرائی، اللہ کو راضی نہیں کیا، تو ایسے آدمی کے لیے تباہی ہے، وہ آدمی بدبخت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ صرف ہمیں روزے رکھوانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر ایک شر سے بچنے کے لیے ہمیں ٹرینڈ کرنے کے لیے آیا کہ کس طریقے سے ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے بچا جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، گناہوں سے بچا جائے، جرائم سے اپنے آپ کو روکا جائے، لغو کاموں سے دور رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی میں کس قدر آگے بڑھے، اس کی بھی ٹریننگ کے لیے مہینہ آیا۔ ایک ہے کہ یہ ٹرین کر دینا کہ بس بچ جاؤ، اپنا ڈیفنس کرو، لیکن ڈیفنس کرنا صرف نہیں سکھا رہا، دفاع کرنا نہیں سکھا رہا، بلکہ جوابی حملہ کرنا سکھا رہا ہے کہ کس قدر جوابی حملہ کر کے ڈیفنس کرنے کے بعد، برائیوں کو مات دینے کے بعد، وہ آدمی نیکی کی راہ پر گامزن ہو جاوے اور نیکیاں کس قدر بٹور لے، کما لے، اس کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ چنانچہ روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، کثرت کے ساتھ دعا کرنا، استغفار کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے تو ہم روزہ رکھیں، بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو اس لیے بچاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، کہیں ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے، ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ وہیں پر ہم روزے کی حالت میں تلاوت، ذکر، اذکار، عبادت سب کس لیے کرتے ہیں؟ اور یہی ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اس لیے کہ ٹریننگ کے بعد آدمی جب ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹریننگ کا صحیح استعمال فیوچر میں کرے۔ افواج ہیں، فوج ہیں، سپاہی ہیں، پولیس والے ہیں، ان لوگوں کو بھی بڑی سخت ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس لیے نہیں دی جاتی کہ اس ٹریننگ کے بعد اب مطمئن ہو جا، اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر دشمن کا وار پرہار تمہارے اوپر ہو جائے، کسی دشمن کا حملہ ہو جائے، تو ڈیفنس کے ساتھ ساتھ جوابی کارروائی کیسے کیا جائے۔ کبھی بھی مستقبل میں اگر ایسا موڑ آ جاوے، ایسا محاذ آ جاوے کہ تمہارے اوپر حملہ ہو جاوے، اور حملے کی صورت میں فوراً تم اپنے آپ کو تعینات کر دو، مستعد کر دو، اور مستعد کرنے کے ساتھ ایک طرف دفاع ہے، دوسری طرف اس حملے کا سخت جواب ہو۔ اس لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، ورنہ کیوں ٹرینڈ ہوتا تھا؟ بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، اور میجر جو ہوتا ہے اس کی لاٹھی ہے، اس کی مار ہے، اس کی گالیاں ہیں، کیوں سنتا تھا؟ کیوں سنتا تھا؟ کس لیے سنتا تھا؟ اگر اس ٹریننگ کو ضائع کر دیتا تھا تو کس لیے سنتا تھا؟ پیسے تو کہیں بھی کمایا جا سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مستقبل میں اپنا دفاع، اپنی قوم کا دفاع، اپنے وطن کا دفاع مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے اب اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ، ایک مہینہ مسلسل سخت ٹریننگ کے بعد، اگر رمضان کے بعد شیطان کا پرہار
ہم روک نہ سکیں، شیطان کا حملہ ہم روک نہ سکیں اور اس پر جوابی کارروائی نہ کر سکیں تو ہماری ٹریننگ بے سود اور بیکار ہے. یہ وقت سب کے سب ضائع ہو جائے گا، یہ کڑی سے کڑی محنت سب برباد ہو جائے گی، کڑی سے کڑی محنت برباد ہو جائے گی. اس لیے ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اس لیے روزہ رکھیں. اگر یقیناً آپ نے اس لیے روزہ رکھا ہے کہ بس ایک مہینہ آیا گیا چھوڑ دیا ختم، تو آپ کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. مگر آپ نے اس نیت سے رکھا ہے کہ بس اس کی برکت سے ہم آئندہ تیار ہو جائیں اور اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جائیں، تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا. اور یقیناً اس کی برکت سے کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت تو دے چکا ہے، تمہیں اختیار بھی دے چکا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہدایت ملے گی تو کریں گے. مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اور کیا چاہیے؟ کسی شیطان کی اولاد نہیں بنایا، کسی مشرک و کافر کی اولاد نہیں بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. اب کیا چاہیے؟ ہدایت تو یہی مل گئی ہے. اب ہدایت کا تم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہو یا اس کے جو لوازمات ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے. بہرحال جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اب تک، یہ 25ویں دن تک جو بھی ہم نے تغو کیا، جتنی محنت کی، اب اس محنت میں مزید شدت لانے کے لیے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہمیں ملتا ہے کہ تمام محنتوں کے اوپر اس سے ڈبل ٹربل محنت کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے، شد میزرہ احیا لیلہ ایقظ اہلہ. صحیح بخاری کے اندر معروف حدیث ہے، یہ روایت پڑھنے کی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہم سن چکے ہیں کہ ہم کو یاد بھی ہو گیا ہوگا. آپ مستعد ہوتے، چوکس ہوتے. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب ایک تھا کہ یہ رات جو ایک رات آتی ہے، ایک رات لیلۃ القدر کی رات، قرآن والی رات، قرآن کے نزول والی رات، یہ رات خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینے سے بہتر. اب اس رات کو پانے کے لیے سید الخلائق امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کستے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، عبادت میں مصروف ہوتے تھے. آج نہ جانے عبادت کے نام پر ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اس عظیم رات کی بے حرمتی ہم سے ہوتی ہے، عبادت کے نام پہ عظیم رات کی بے حرمتی ہو رہی ہے. میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ جگہ جتنی مقدس ہو، وقت جتنا مبارک ہو، اگر اس مبارک محترم وقت یا جگہ میں کوئی چھوٹی بھی غلطی کی جائے تو اس کا جرم بڑھ جاتا ہے عام دنوں، عام اوقات کی بنسبت. مگر یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین، واضح کتاب کی قسم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس مبین کتاب مبین کو مبارک رات میں نازل کی. کون سی مبارک رات؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کی رات، وہی لیلۃ المبارکہ ہے، وہی لیلۃ القدر ہے. اور وہ رات کب ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لہذا ان تمام باطل اوہام اور خیالات اور نظریات والوں کے نظریے کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں، شعبان میں قرآن نازل ہوا یا دیگر ایام میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. لوح محفوظ سے بیت العزت میں یک بار کی قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر کی رات. رمضان میں لیلۃ القدر ہے، کوئی شعبان میں ڈھونڈے تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے جہاں جو چیز ملتی ہے وہیں اس کو ڈھونڈو، تب وہ چیز ملے گی. اس لیے اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کی برکت سے اس رات کی فضیلت کو، اس مہینے کی فضیلت کو دو چند کر دیا.
اور خیر من الف شہر کہہ دیا. اب یہ رات کھیل تماشوں میں، کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں. اور اگر پوری رات صرف تقاریر اور واعظ و نصیحت میں بھی گزار دیا جائے تو ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو لوگ پوری رات تقاریر کراتے رہتے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. اور ارے بھائی، اتنی عظیم رات ہے جس کی ایک سیکنڈ کئی گھنٹوں کے برابر ہے. ایک سیکنڈ کئی گھنٹوں کے برابر ہے. ایک سیکنڈ کئی گھنٹوں کے برابر. اتنی عظیم رات میں اگر صرف یوں ہی گزار دیں مسخرے پنی میں، یا صرف واعظ و نصیحت کے نام پر رستہ ناپنے میں اگر ہم گزار دیں، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیقہ کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے وہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا فقولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بخشش کی دعا کرو کہ پروردگار تو بخشش کو پسند کرتا ہے، عفو کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، درگزر کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے. لوگوں کو ہم کہتے ہیں بدعت 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 بدعت. اگر لوگوں کی طرح، دوسروں کی مساجد کی طرح ہماری مساجد میں یہ عبادت والی رات میں پوری رات جو ہے سحر تک تقاریر میں گزر جائے تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. یقیناً یہ میری بات بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن ایک مدت سے میں وہی کہتا آ رہا ہوں اور وہی کہوں گا کہ اس رات کو تماشا نہ بنایا جائے. یہ رات کھانے پینے والی نہیں ہے. یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات قیام کی رات ہے، یہ رات رکوع کی رات ہے، یہ رات سجود کی رات ہے، یہ رات تلاوت کی رات ہے، یہ رات دعا کی رات ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب اسی رات کو لوگ آتے ہیں، دوسری راتوں میں نہیں آتے ہیں. تو جمعہ میں لوگ آتے ہیں، 2 گھنٹے جمعہ میں بٹھا کے پھنسا دو لوگوں کو، 2-3 گھنٹے تقریر کرو بھیا، 3 4 گھنٹے جمعہ میں بھی تقریر کرو. جمعہ میں لوگ آتے ہیں کسی طرح، خطبہ کے آخر تک تو آتے ہیں کسی نہ کسی طرح. تو دیکھ رہے ہو کہ خطبہ کے آخر تک آ رہا ہے تو لگا دو اس میں اور 1 گھنٹہ بڑھا دو. بھائی بات درس کی، تدریس کی، واعظ کی، نصیحت کی ہے. سب سے بہترین پلیٹ فارم نصیحت کے لیے یہ جمعہ ہے. اس سے بڑی کوئی کانفرنس نہیں، اس سے بڑا کوئی جلسہ نہیں، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں. جمعہ کا دن ہے، خطبہ ہے، پھر جو ہے صبح شام درس ہوتا ہے، اس میں منہ اٹھا کے سیدھا لوگ چل دیتے ہیں. اتوار کو درس ہوتا ہے، منہ اٹھا کے چل دیتے ہیں، آتے ہی نہیں. تو مولویوں کی قصے کہانی ہے. ایک رہی تم لیلۃ القدر میں جس دن تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا، رب تعالیٰ عز و جل اس دن لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کا، تمہاری موت کا، تمہارے رزق کا، تمہاری اولاد کا. غرض یہ کہ ہر بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور تم یہ کہ جھولو، تقریر سنو، شربت پیو، جوس پیو، چائے پیو، یہ وقت برباد کرو. ارے تم فکر کرو کہ یہ عظیم رات میری قسمت کا، میری تقدیر کا، میرے نصیب کا، میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے. میں اللہ سے دعا کر لوں پروردگار عالم خوشبختوں میں میرا نام لکھ دے. پروردگار عالم اگر بدبختوں میں میرا نام لکھا ہے تو اس رات تو فیصلہ کرتا ہے. اے میرے رب، آج تک جو بدبختی میرے اندر غالب آئی ہے اس بدبختی کو ختم کر دے اور نیک بختوں میں، سعید لوگوں میں میرا شمار کر. اس کے بجائے سنو، بہرحال کرتے رہو، تقریر کراتے رہو، سنتے رہو، سناتے رہو، مجھے مطلب نہیں ہے، مگر کہنے کا مطلب ہے کہ جس رات کی 1 سیکنڈ کی قیمت کئی گھنٹے ہے، 200-2300 گھنٹے سے زائد اگر اس کی قیمت ہے، اور اتنی بھاری بھرکم قیمتی اگر نعمت ہم یوں ہی ضائع کر دیے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. سوچنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو کتاب و سنت کے
حامل و عامل ہے اور دنیا تک کتاب و سنت کے پیغامبر کہلاتے ہیں، دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ بہرحال نہ یہ میرا کوئی ذاتی نظریہ ہے، بلکہ دین اسلام میں جو میں نے تھوڑا کچھ سمجھا ہے وہ ہے، قرآن و حدیث میں جو میں نے کچھ سمجھا ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ تو رحمتوں والی، مغفرتوں والی یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ آخری اشیاء کی قیمت اہل ایمان کو پتا ہے، جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سب سے اہم ہے، اس کو یہ آخری عشرے کی اہمیت کا علم ہو جائے گا کہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تقریباً ایک انسان کی زندگی سے بھی زیادہ، 84 سال، 84 سال۔ اس ایک رات اگر تم نے پورے کمال خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لی، کمال خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر لیا، کمال خشوع و خضوع کے ساتھ تم نے صدقہ و خیرات کر لیا، کمال خشوع کے ساتھ تم نے تلاوت کر لی، تو سمجھو رب کی بارگاہ میں وہ تلاوت قبول ہوئی، اور 84 سال کی، 84 ایئرس کی تمہاری وہ عبادت کے برابر ہو گئی۔ قرآن ہم نہ صحیح سن سکتے ہیں، نہ صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ تراویحوں کا آج کل معاملہ بھی وہی چلتا رہتا ہے، چاروں طرف ہائی فائی سپیڈ کے ساتھ تراویحیں چلتی رہتی ہے، پتہ نہیں کون کیا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ راجدھانی کے ایک ایک ویڈیو ابھی دیکھو گے، راجدھانی سے بھی زیادہ سپیڈ، قرآن کی توہین۔ ارے پڑھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر یہ تمہاری دیوالیہ پنی ہے، تمہاری بدقسمتی ہے، تمہاری خلاشیت ہے، تمہاری غربت ہے کہ تم وہ قرآن، جس قرآن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، اے لوگوں قیامت کے دن تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، مگر اگر تم قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، تو یہ قرآن تمہارے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ انڈونیشیا کا جو ویڈیو دیکھا تو فرط حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ اللہ اکبر! وہ قوم کیوں عزت نہ پاوے، وہ قوم کیوں سربلندی نہ پاوے، اس قوم کے چرچے دنیا میں کیوں نہ ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اکبر! اس عظیم کتاب کی برکت سے بہت ساری قوموں کا اللہ عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، سربلندی دیتا ہے، اور بہتوں کو نقبت و پستی کے گہری کھائی میں اسے دھکیل کر گرا دیتا ہے۔ انڈونیشیا کے ویڈیو دیکھا، کیا کالج کے لڑکے ہیں، لڑکیاں روڈ کے سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کو تھوڑا وقت ملتا ہے تو فیس بک تھوڑا چیک کر لیتے ہیں، انسٹاگرام میں میرے ویڈیوز کو کون کتنا لائک کیا، کیا کمنٹ کیا ہے، اور لولی سو بیوٹی کیوٹ یہ وہ، ہم وہ چیک کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، قربان جاؤں امت کے ان فرزندان کے اوپر، قربان جاؤں امت کے ان دختران کے اوپر کہ سڑک پر بیٹھی ہے، سڑک پر انتظار میں ہے گاڑی کے، کالج کے چبوترے میں ہے، مگر ہاتھ میں پب جی کا گیم نہیں ہے، لوڈو کا گیم نہیں ہے، اگر موبائل بھی کھلا ہے تو موبائل میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سالہ سال گزر جاتا ہے، ہم قرآن پڑھے ہوتے ہیں مگر قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ ارے وہ قرآن کہ جس کے نہ پڑھنے پر قیامت کے دن وقال الرسول یا ربی ان هذا القرآن، اے اللہ یہ میری قوم تھی، یہ میری قوم تھی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کہاں عزت پاؤ گے، کہاں عزت پاؤ گے، کہاں تمہیں سربلندی ملے گی؟ قرآن میں سربلندی ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن میں عزت ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ جب قرآن کی تلاوت کرو گے، ہمارے پاس آ کے لوگ اپنا دکھڑا سناتے ہیں، بولے صاحب ماں باپ کے حقوق میں تقریر فرمائیے، بولے صاحب اولاد کو نصیحت کیجئے، کیسے درد و کرب کے ساتھ آتے ہیں لوگ، تمہیں پتہ نہیں؟ ارے کائے کا روزہ ہے، اگر روزہ تمہارا ہے، نماز تمہاری ہے، تہجد تمہاری ہے، قیام اللیل تمہارے ہیں، اور تراویح کی نماز تمہاری ہے، سحر و افطار ہے، مگر تمہارے والدین تم سے ناخوش ہے، تم سے ناراض ہے، تمہاری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ٹھکرا دے گا، اسے مردود کر کے لوٹا دے گا تمہاری طرف، مردود کر کے۔ کتنے ماں باپ ہے آ کے تڑپتے ہیں ہمارے پاس،
ماں باپ کی خدمت جانتے ہو کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت ان کے ساتھ رہ کر کے خدمت کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیسے پھینکتے ہیں، اپنے سیٹھ گیری میں رہتے ہیں اور پیسہ پھینکتے ہیں۔ پیسہ کچھ نہیں ہے، پیسوں کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت کسی شے کی ہے، حقیقت کسی چیز کی ہے تو وہ انسیت کی ہے، حقیقت کسی چیز کی ہے تو وہ صلہ رحمی کی ہے، ہمدردی کی ہے، رواداری کی ہے۔ تمہارے ماں باپ اپنے بستر پر تڑپ رہے ہیں اور تم پیسے کا دھونس دکھا رہے ہو۔ خدام ہوں گے، غلام ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، سب ہوں گے، مگر تمہارے شفقت بھرے دو بول سے تمہارے والدین کو جو خوشی ہو سکتی ہے وہ کروڑاں کروڑ خرچ کرنے کے بعد کسی نوکر کو اگر لگاؤ گے تو وہ خوشی میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور رب کی رضا حاصل نہیں کی، مغفرت و بخشش نہیں کرائی، اس کے ناک خاک آلود ہو، مٹی میں ملے، وہ برباد ہو، اس کا ستیہ ناس ہو۔ پھر میں ایک بات یہاں پر کہتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی اپنے اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن و حدیث میں بیان کیے فضیلتوں کے غرے میں آ کر کے اپنے اولاد کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں۔ یقین جانیے وہ ماں باپ بھی مجرم ہیں جو اپنی اولاد کے حقوق کو تلف کرتے ہیں، اور وہ اولاد بھی مجرم ہیں۔ اس اولاد کی تو کوئی عبادت ہی قبول نہیں، کوئی سجدہ ہی قبول نہیں، کیونکہ رضا الرب رضا الوالد، رضا الرب رضا الوالد، والد کی خوشنودی میں، ماں باپ کے خوشنودی میں اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے اگر ہم قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، مگر یہ کہ ناجائز طریقے سے ہم نے اپنے ماں باپ کو ناخوش و ناراض کیا ہے، تو پھر نظر ثانی کرو اور فوری مناؤ، نہیں تو تمہاری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گے۔ اور ماں باپ کی دیکھو 24 گھنٹے تم پیر نہیں دبا سکتے، مگر اگر جا کر کے کمال محبت میں اگر ماں باپ کا پیر تھوڑا چھو دو گے نا، چھو دینے کا مطلب ہے کہ پائے لاگو والا نہ آئے، سمجھ رہے ہو نا، پائے لاگو والا نہ آئے، اس کا ذرا دبا دیے، ہلکا مالش کر دیے سر میں۔ کبھی لوگ آر سمجھتے ہیں، لوگ شرم سمجھتے ہیں۔ میرے والد بزرگوار نور اللہ مرقدہ تغمد اللہ برحمتہ رحمۃ واسعہ گزر چکی، آپ سب کو معلوم ہے۔ میں وہ موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، آج بھی گھر جاتا ہوں تو اپنی والدہ کا پیر دباتا ہوں، لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ مجھے فخر ہوتا ہے کہ رب نے مجھے وہ توفیق دی ہے کہ میں اپنی ماں کے تلووں کو تیل دے کے مالش کروں۔ اس لیے شرم نہ کرو، اگر یہ شرم کیا تو یہ شرم تمہیں لے ڈوبے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ ماں باپ کی، ارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کہا نا ایک صاحب نے کہ ذرا مجھے جنت سے مٹی لا کر کے دے دو بیٹا، مجھے جنت سے تھوڑی سی مٹی لا کر کے دے دو۔ کچھ بچے تو بغلہ جھانکنے لگے، بولے تو دائیں ماں دیکھنے لگے، ارے میں جنت میں کہاں جنت ہے بھائی، ادھر کدھر جنت ہے؟ ایک بچہ اٹھا، ماں کا پیر جہاں پڑا وہاں سے مٹی اٹھا کے لا کے لیجیے۔ اگر ایسا کیسے؟ بولا ہاں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، آگے والد بدر محترم، یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے مٹی میں نے جنت سے اٹھا کے لائی ہے۔ واہ! اس لیے ماں باپ کا خیال رکھو، خاص طور سے اگر ماں باپ کی عمر دراز ہو چکی ہے، ماں باپ کمزور ہو چکے ہیں۔ ماں دیکھو، ماں لاکھ زندہ ہے، ماں کے لیے باپ کے لیے ماں زندہ ہے، مگر ان دونوں بوڑھا بوڑھی کو تمہاری محبت اور تمہاری شفقت بھی چاہیے۔ کچھ لوگ پردیس میں رہتے ہیں، فون کر کے شفقت بھری بات کرو، دلاسا دو، جب جاؤ تو ان کی خدمت کرو تاکہ تمہاری عبادتیں بھی سلامت رہے اور تم بھی سلامت رہو۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ مبارک و مقدس مہینہ ہم سے بڑی سرعت کے ساتھ رواں دواں ہے، اور جو باقی ایام بچے ہمارے لیے
باقی جو ایام بچے ہمارے لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ پر چلتے ہوئے، اور 2 لیلۃ القدر کی جو 2 طاق راتیں ہمارے پاس بچی ہے، دیکھو کھیل کود تماشے پوری زندگی تو کرتے رہتے ہو، مگر ان راتوں کی قدر کرتے ہوئے ان راتوں میں اللہ سے منواؤ، معافی مانگو، جہنم سے آزاد کرواؤ، جو تم نے نیکیاں کی ہے بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، میں نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکی کی ہے تو اسے قبول فرما دے، اور آئندہ رمضان تک زندہ رکھ تاکہ ہم صحیح سلامت تیری عبادت کر سکے، روزے رکھ سکے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام گنہگاروں کو اس مبارک و مقدس مہینے میں سب سے پہلے پروانہ بخشش عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، اس مبارک مہینے میں تو اپنی رحمت سے بے شمار موحدین کو، ان گنت توحید کے پرستاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ، اگر ہمارے گلوں میں بھی جہنم کا توق پڑا ہے، پروردگار عالم تیری رحمتوں کا واسطہ ہے، تیری رحمتوں کا واسطہ ہے، ہمارے بھی گردنوں سے وہ جہنم کا توق نکال دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ تو ہم سب کو درگزر فرما، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمد